الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 5 لائیو ایک بار پھر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا دن، آج کا مقابلہ ہمارے ذہنی آزمائش کے اس سیزن میں ایک نیا موڑ لے کر آئے گا۔ جی ہاں، 7 مقابلے ہو چکے ہیں، 7 ٹیمز کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہیں۔ اب ایک ٹیم کی تلاش ہے، کیونکہ 7 کے درمیان مقابلہ ہو نہیں سکتا۔ 8ویں ٹیم کی تلاش ہے اور یہ تلاش کچھ مشکل ہے۔ یہاں ہمارے ساتھ روزانہ کچھ اسلامی بھائی ہوتے ہیں، سلسلہ دیکھنے آتے ہیں، مگر آج سلسلہ دیکھنے والوں سے زیادہ سلسلے میں شرکت کرنے والے موجود ہیں۔ وہ 7 ٹیمز ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے درمیان سے آج ہمیں ایک ٹیم کو تلاش کرنا ہے۔ کیسے تلاش کریں گے؟ بڑا دلچسپ اس کا انداز ہوگا۔ ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ یقیناً یہ 7 ٹیم کے اسلامی بھائی آج بڑی امیدیں لیے آئے ہیں، بڑا جذبہ لے کر آئے ہوں گے، دعائیں کروا کر آئے ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ کون اگلے مرحلے تک جاتا ہے۔ یاد رہے کہ آج 3 ٹیمز جو ہیں وہ اگلے مرحلے کی طرف، کوارٹر فائنل نہیں بلکہ ایک قدم کوارٹر فائنل کی طرف بڑھا لیں گی، لیکن 3 ٹیمز آج ہم سے جدا ہو جائیں گی۔ ذہنی آزمائش میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج یہ پہلا دن ہوگا کہ کچھ اسلامی بھائی ہم سے جدا ہوں گے۔ خالی ہاتھ انہیں بھی نہیں بھیجیں گے، انہیں بھی انشاءاللہ ہم یوں سمجھیے کہ کچھ نہ کچھ دے کر، تحفہ دے کر، مدنی چیک دے کر بھیجیں گے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ دانش بھائی بھی موجود ہیں۔ آئیے ان سے سنتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی دانش بھائی۔ ویسے تو حاجی صاحب بہت سارے پیغامات مدنی چینل کی مجلس کو موصول ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ عبداللہ اوکاڑا سے لکھتے ہیں، ذہنی آزمائش بہت اچھا ہوتا ہے، مدنی چینل نے ہماری زندگی بدل دی، اب ہم کوئی فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیٹس گریٹ۔ اس طرح شاہ نواز اتاری باب المدینہ کراچی سے ان کا یہ پیغام موصول ہوا کہ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش میری روح کی غذا بن گئی ہے، اس کو نہ دیکھوں تو دل بے چین رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا یہ میسج بھی موصول ہوا کہ بہت اچھا سلسلہ ہے اور آج بھی کافی معلومات میں اضافہ ہوا، میں نیت کرتا ہوں کہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک مرحبا۔ اور بہت اچھا یہ اس کا ذہنی آزمائش کا یہ فیڈ بیک آیا کہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ بہت اچھا ہوتا ہے، میں سیزن 4 دیکھ کر بہت متاثر ہوا تھا اور ایک مٹھی داڑھی سجا لی ہے اور امامہ شریف بھی پہن لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ۔ فرانس سے یہ میسج موصول ہوا ہے چلے انصر ماشاءاللہ۔ محمود بھائی کا۔ ماشاءاللہ، اسی انصر طرح بھائی۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ ذہنی آزمائش میں فقہی پہلیاں مجھے بہت پسند ہیں، لیکن سفر ہے مگر اکیلے میں ہمیشہ میری والی ٹیم ہار جاتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تو لگتا ہے آپ کو ان کے سفر میں شامل کرنا پڑے گا، اور یقیناً بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جس ٹیم سے بڑی امید ہوتی ہے، روزانہ ہی مجھے پیغام آتے ہیں کہ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ آج ناظرین بتائیں، آپ کی کالز ہمیں چاہیے کہ آج آپ چاہتے کس کو ہیں کہ دیکھیں 7 میں سے ایک ٹیم ہوگی، واقعی یہ پیچھے رہ جانے کے بعد تھوڑی مشکل میں آ گئے ہیں، 7 میں سے کوئی ایک ٹیم ہوگی کہ جس کو قسمت بھی درکار ہے اور صلاحیتیں بھی درکار ہیں، سوالات بھی ان سے ہونے ہیں اور کچھ قرآن اندازی کے ذریعے بھی معاملہ ہوگا۔ تو آپ کی دعائیں، آپ کی نیک خواہشات، آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، یقیناً آپ کے گھر میں بھی یہ بحث جاری ہوگی۔ ہم تک بھی اپنے پیغامات پہنچائیے۔ سلسلے میں انشاءاللہ آج ہم نیت کرتے ہیں کہ کچھ زیادہ کالز شامل کریں گے، تو نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس اسکرین پر کال نمبر آ رہا ہے، اس پر کالز کیجئے، آپ سے سوال بھی کرنا ہے۔ کل ہم نے آپ کو نصاب بتایا تھا فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کتاب سے، کتاب کا دیدار اگر دانش بھائی کروا دیں انشاءاللہ۔ یہ کتاب آج ہم اپنے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کو سوال جب کریں گے تو تحفے میں بھی دیں گے۔ تو آج سوال یہ ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری امی حضور، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان نبوت میں رخصت ہو کر کس سن اور کس مہینے میں تشریف لائیں؟ آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر نبی پاک کے کاشانہ نبوت میں کس سن اور کس مہینے میں تشریف لائیں۔ آپ نے اگر یہ کتاب پڑھی ہوگی تو یقیناً شروع کے 50 صفحات میں نے بتائے تھے، تو ان 50 صفحات میں سے آپ کے لیے سوال ہے، آپ ہمیں اس کا جواب جلدی دیجیے۔ اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے، حاصل کیجیے، اور ان 50 صفحات میں ہی آپ کو یہ جواب مل جائے گا۔ بلکہ بڑی پیاری بات بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سلسلے کے آخر میں کلیئر ہو جائے گا وہ مہینہ کون سا ہے۔ آپ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس مہینے میں رخصتی کی جائے
کیونکہ میری رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی تھی. تو آج ناظرین کو وہ مہینہ بھی پتہ چلے گا اور اپنے بچوں کے لیے اپنی بچیوں کے لیے وہ مہینہ چوز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ مہینہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پسندیدہ. بہرحال آج آپ نے وہ مہینہ وہ سن بتانا ہے. اور کل سوال ہمارے ناظرین سے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 50 51 سے لے کر 100 نمبر, جی ہاں آپ یہ 50 صفحے کی تیاری کل مضبوط کیجئے گا, کل سوال انشاءاللہ اس سے ہوگا. اب وقت ہوا ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کچھ طے کرنے کا. کیا کہتے ہیں ہمارے ناظرین, ہمارے یہاں موجود حاضرین؟ دل کی دھڑکنیں سب کی تیز ہوں گی. کچھ مائک اگر ہو دانش بھائی, میں چاہتا ہوں کچھ ٹیموں سے بھی بات کریں, پوچھیں اسلامی بھائیوں سے کیا سوچ کر آئے ہیں. کوئی ہیں جو اپنے کچھ تاثرات دیں کہ آج کیا نیت کر کے آئے ہیں, کیا دل کی کیفیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ پہلا سوال تو ہمارے خصوصی اسلامی جی ماشاءاللہ. ویسے میں ایک بات بتا دوں کہ مجھے جتنے اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے ان کے لیے بڑی دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ آگے آ جائیں. لیکن اب دیکھیں کہ یہ کچھ اور بھی ٹیموں کے بارے میں, نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے بارے میں مجھے کچھ کہہ رہے تھے, ہماری خواہش ہے وہ آ جائیں. تو اب دیکھیں یہ کیا خود کیا سوچ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, مدنی چینل کے سلسلے میں حاضری کا مقصد ہارنا جیتنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور علم دین کی اشاعت کا ایک ذریعہ ہے. تو اس نیت سے باقی مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے, جیسا کہ انشاءاللہ بڑی بلا حساب و کتاب مغفرت ہو جائے, جنت آمین. البقیع میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں, امیر علیہ السلام کے قدموں میں مدفن مل جائے. تو سبحان اللہ, کتنی اچھی دعائیں, کتنی اچھی نیتیں ہیں. میں چاہتا ہوں تعویذات عطاریہ والے کہاں ہیں؟ تعویذات والے دوسروں کے لیے کچھ استخارہ کرتے ہیں, کچھ تعویذ دیتے ہیں, ذرا ان سے پوچھیں یہ اپنے لیے کیا سوچ کر آئے ہیں. جی حضور کچھ بتائیے, کیا دل کی دھڑکن کیا کہتی ہے, آج آپ کیا سوچ کر آئے ہیں؟ پرچی نکلنی ہے نہیں نکلنی ہے؟ ارے جی حضور. الحمدللہ ویسے تو غمخواری کا بہت زیادہ موقع ملتا ہے جی اس مجلس کے تحت, جی لیکن آج ذہن دے کر آئیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ علم دین زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہار جیت تو خیر یہ اس کا ایک حصہ ہے, انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ علم دین جو ہے دوسروں تک پہنچائے. تیاری کی ہے مضبوط آپ نے؟ جی الحمدللہ, کیونکہ سوالات بھی ہونے ہیں آپ سے. جی ٹھیک ہے, ذرا نعت خواہ اسلامی بھائی کی طرف مائک لے جائیں. جی نعت خواہ اسلامی بھائی بھی مدینۃ العلمیہ سے ان کا مقابلہ ہوا تھا, آج دیکھیں کہ ان سے مقابلہ ہوتا ہے. جی حضور کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ تیاری بھی ہے اچھا, اور دعائیں بھی ہیں. دعائیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور اصل مقصد مدینے کی حاضری ہے. ہائے ہائے ہائے, دیکھیں کس کو حاضری ملتی ہے, کس کو آج گھر جانے کی حاضری ملتی ہے, یہ تو اب سلسلہ بتائے گا. چلے ناظرین, اب آج تھوڑی سی قرآن دازی ہٹ کر ہے. نارملی ہر قرآن دازی میں اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں, جن کے نام ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے میرا نام نکل آئے. لیکن آج قرآن دازی ایسی ہے کہ یہاں موجود سارے اسلامی بھائی یہ تمنا کریں گے کہ میرا نام نہ نکلے, کیونکہ 7 پرچیاں ہیں. 7 میں سے ایک جو پرچی آخر میں رہ جائے گی, یہ وہ ٹیم ہوگی جو اگلے مرحلے کے لیے ایک قدم آگے کوالیفائی کر جائے گی. طریقہ کیا ہوگا؟ 7 میں سے ایک ٹیم اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرے گی اور بقیہ 6 ٹیموں کا آج مقابلہ ہوگا. آج ایک مقابلہ نہیں بلکہ ذہنی آزمائش کے ناظرین 3 مقابلے ہوں گے. تو تھوڑا سا آپ نے شاید سلسلہ طویل ہوگا, تیار رہیے گا. ہم مختصر مقابلہ کریں گے. گویا آج 3 ٹیمیں سلیکٹ ہوں گی اور 3 ٹیمیں ہم سے جدا ہو جائیں گی. 3 جو آج سلیکٹ ہوں گی وہ, اور ایک وہ جس کی قرآن دازی میں آخری نام رہ گیا تھا, یہ 4 ٹیمیں کل پھر آئیں گی. اور ان 4 ٹیموں میں بھی کل 3 مقابلے ہوں گے. پہلے 4 میں 2 ایک مقابلہ ہوگا, 2 سلیکٹ ہوں گی, ان 2 میں ایک مقابلہ ہوگا اور پھر جا کے وہ کوارٹر فائنل پہنچیں گی. جی جناب, گویا 3 بار آپ نے جیتنا ہے, اور جس کی پرچی آخر میں بچ گئی اس کو کم از کم 2 بار جیتنا ہے, تب جا کر کوارٹر فائنل تک رسائی ہے. تو یہ منزل کٹھن ہے اور امید ہے آپ تیاری کر کے آئے ہوں گے. پہلی پرچی ہم ایسا کرتے ہیں, ہمارے دانش بھائی سے نکلواتے ہیں. جی حضور, اب آپ وہ پرچی نکال رہے ہیں کہ دعا یہ کر رہے ہوں گے ہمارا نام نہ نکلے. اچھا, ایک حیدرآباد کی بھی ہے. جی پہلی پرچی, پہلی مجلس جس نے آگے نہیں بلکہ آج مقابلے میں حصہ لینا ہے وہ ہے مجلس نعت خواں. چلے بھائی, نعت خواں اسلامی بھائیوں کا پہلا ہی مقابلہ ہے, اور اب وہ کس سے ہونا ہے یہ دیکھتے ہیں. اب پرچی نکلواتے ہیں ہم, ہمارے ایسا کرتے ہیں کیمرہ مین اسلامی بھائی سے نکلواتے ہیں تاکہ یہ بھی تو ہماری خدمت کرتے ہیں. جی جناب, آپ پرچی نکالیں گے آج. دیکھیں کیمرہ مین آپ کو ویسے نظر نہیں آتے, آج پرچی نکالتے ہوئے نظر آ گئے ہوں گے. چلیں, کیمرہ مین اسلامی بھائی نے پرچی نکالی ہے
اور نعت خوانوں کا مقابلہ ہوگا مجلس تعویذات عطاریہ. چلیں پہلا مقابلہ طے ہو گیا ہے. نعت خواں اسلامی بھائی اور مجلس تعویذات عطاریہ. ہمارے دوسرے کیمرہ مین اسلامی بھائی، ان تک مجھے جانا پڑے گا. اب یہ پرچی نکالیں گے. اب دیکھیں کہ یہ کس کا نام نکلتا ہے. اس مجلس کا نام آ گیا ہے جس کے ذریعے آپ ذہنی آزمائش ابھی دیکھ رہے ہیں، گویا مدنی چینل کی مجلس. نام نکلتے جا رہے ہیں، مقابلے طے ہوتے جا رہے ہیں. اب ہے چوتھی مجلس کی باری. میرا خیال ہے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کو عرض کرتے ہیں، حضور ہاتھ پکڑ کے ذرا ان کو آگے لائیے. آپ بیٹا ہاتھ پکڑ لیں. چلیں آپ نکالیں، دیکھیں اپنا نکالنا لینا. چلیں پرچی تو نکال لی ہے. اب دیکھیں کہ کس کا نام آتا ہے. مدرسۃ المدینہ. مدرسے والوں کا مقابلہ ہوگا مدنی چینل کے ساتھ. ذہنی آزمائش کی مجلس سے گزارش ہے کہ لکھتے جائیں کس کا کس سے مقابلہ ہے. ٹھیک ہے. اب رہ گئی ہیں 3 پرچیاں. 2 جو اب نکلیں گی ان کا ہوگا آپس میں مقابلہ، اور جو رہ جانی ہے وہ جو ہے وہ مقابلہ ان کا نہیں ہوگا. وہ آج ایک قدم آگے بڑھ جائیں گے. ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائی میں سب سے چھوٹی عمر کے اسلامی بھائی کون ہیں؟ میرا خیال ہے آپ ہی ہیں. آپ آ جائیں بیٹا. اب یہ پرچی نکالتے ہیں. سوچ رہے ہوں گے میرا نام نکلے. یہ عجیب قرآن دازی ہے جس میں نام نہ نکلنے کی دعا ہو رہی ہے. جناب مجلس آئی ٹی. اب خصوصی اسلامی بھائی رہ گئے ہیں اور مکتبۃ المدینہ. اب کس کا نام نکلتا ہے؟ کئی دعائیں ہیں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے، لیکن مکتبے والے بھی ہو سکتے ہیں. اب نکلواتے ہیں یہ پرچی ہمارے. چلیں جپ والے اسلامی بھائی یہاں تک آ جائیں چل کے، اگر کوئی اور ان کو دیکھ لیں. آپ آ سکیں گے؟ اچھا آپ شارٹ لے رہے ہیں. چلے پھر میں ہی نکال لیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ اللہ اللہ. لگتا ہے دعائیں رنگ لے آئی ہیں. مکتبۃ المدینہ. خصوصی اسلامی بھائی ایک سٹیپ قرآن دازی میں آگے نکل گئے ہیں. اور ہم واقعی میں اپنے دل کی بات کروں، جب یہ سلسلہ ہم کر رہے تھے تو میں نے اپنی مجلس سے کہا کہ دیکھیں خصوصی اسلامی بھائیوں کو ہم ایک سٹیپ آگے بڑھانا چاہیے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ اعلان کر چکے ہیں قرآن دازی ہوگی. پھر ایک بڑا زبردست مشورہ یہ آیا کہ ہم ناظرین سے ووٹ لے لیتے ہیں، اور اگر وہ سب اجازت دے تو ہم خصوصی اسلامی بھائی کو ایک سٹیپ آگے بڑھا دیں. لیکن ہم خود ہی شش و پنج میں تھے. دل کی خواہش یہی تھی کہ واقعی آخری سوال پہ یہ پیچھے رہ گئے تھے. تو بہرحال لگتا ہے بہت سارے ہاتھ اٹھے ہوں گے، بہت بہت خوش بھی نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ان کو یہ بتا دیں اشاروں سے کہ ابھی بھی 2 مقابلے آپ نے جو ہے جیتنے ہیں. ایک قدم ضرور آپ آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ. تو چلیں جناب پہلے جی پرچی ہے. آخری پرچی جو رہ گئی ہے وہ ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. ماشاءاللہ یہ وہ قرآن دازی ہوئی ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دل بھی چاہ رہا تھا، لیکن میں ابھی پہلے نہیں بتایا. پہلے میں چاہ رہا تھا قرآن دازی ہو جائے، لیکن واقعی یہ اچھا ہو گیا ماشاءاللہ. ان کی کاوشیں سبھی جانتے ہیں. لیکن بہرحال اب پہلا مقابلہ ہے مجلس نعت خواں اور تعویذات عطاریہ والوں کا. اس کے بعد ہم مقابلہ کریں گے مکتبۃ المدینہ اور مجلس آئی ٹی. پھر مقابلہ کریں گے مدرسۃ المدینہ اور مدنی چینل. جی تو اپنا اپنا مقابلہ یاد رکھیے گا. نعت خواں اسلامی بھائی اور تعویذات عطاریہ والوں سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں. جی تعویذات عطاریہ والے اس طرف آ جائیں، نعت خواں اسلامی بھائی اس طرف آ جائیں. یہاں تعویذات عطاریہ جو لکھا ہے، تعویذات عطاریہ یہاں پر اور نعت خواں یہاں پر. جی آپ نے نوٹ کر لیا کس کا کس سے مقابلہ ہے؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. نعت خواں اسلامی بھائیوں کا تعویذات عطاریہ سے، مکتبۃ المدینہ کا مجلس آئی ٹی سے، مدرسۃ المدینہ کا مدنی چینل سے. ٹھیک ہے چلیں یہ لے لیجئے. اب ناظرین جو آج مقابلہ ہونا ہے وہ مقابلہ تھوڑا سا مختصر ہوگا. ہمارے 4 سیگمنٹس ہوں گے، جس میں پہلا سیگمنٹ ہوگا جواب دیجئے سوال کا. اور جواب دیجئے سوال کا میں پہلے ہم نارملی تو کرتے تھے 10 سوال، مگر آج ہوں گے صرف 3 سوال. تو آپ نے غلطی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے ساتھ جو اگلا میٹر ہوگا وہ ہوگا اشعار. چلے ذرا دکھا دیجئے اسکرین پر. اسکرین پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آج کا مقابلہ جواب دیجئے سوال کا. شعر مکمل کیجئے. اشعار 5 نہیں صرف 2 پوچھے جائیں گے. فقہی پہلیاں 2 نہیں فقط 1 ہوگی. اور سفر ہے مگر اکیلے میں بھی سب کو ایک ہی جواب دینا ہوگا. مقابلہ شارٹ ہے
تو اب غلطی نہ کیجیے گا کیونکہ اسی میں فیصلہ ہو جائے گا. اگر مقابلہ ٹائی ہو گیا، برابر ہو گیا، تو پھر مزید سوالات آپ سے ایک ایک کیے جا سکتے ہیں. جی جناب، شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ، جواب دیجئے سوال کا. پہلا سوال کریں گے تعویذات تاریہ والوں سے. حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے فرمان کے مطابق بتائیں، غیبت کرنے والا جھوٹا اور حاسد جہنم میں کس کی شکل میں بدل جائے گا؟ غیبت کرنے والا، جھوٹا اور حاسد، ان تینوں کی جو جہنم میں شکل بدلے گی وہ کس طرح ہوگی؟ کتے کی شکل میں. ان تینوں کی بتائیں. وقت آپ کا گزر رہا ہے. غیبت کرنے والا کتے کی شکل میں، غیبت کرنے والا بندر کی شکل میں، اور جھوٹ بولنے والا کتے کی شکل میں، اور حاسد سور کی شکل میں بدل دیا جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ تینوں کتنی بری بیماریاں ہیں. غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں، جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں، اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. جواب درست ہے. آخری سیکنڈز میں جا کے جواب صحیح دے دیا ہے. نعت خواں اسلامی بھائیوں کی باری ہے. بتائیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے کیا فرمایا ہے؟ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. جواب بالکل درست ہے. چلے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز پڑھیے اور اس کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھتے رہیے اور پھر دعاؤں کی قبولیت کا سامان کیجیے. ایک ایک سوال، دونوں کا صحیح جواب. باری ہے تعویذات اتاریہ والوں کی. صدل کرنے سے کیا مراد ہے؟ صدر سے مراد یہ کہ کپڑے کو کندھے پہ لٹکانا، اس طرح لٹکانا کہ اس کا ایک کندھے کی آگے طرف اور دوسرا پچھلی طرف، ایک سرا اس کا. تھوڑی سی تفصیل اور صحیح کر لیجیے. صدر سے مراد یہ ہے کہ کپڑے کو، جو رومال یا چادر کو، ایک کندھے پہ لٹکانا جس کا ایک سرا ایک طرف ہو اور دوسرا سرا اس کے دوسری طرف. اگر دونوں ایک طرف ہوں تو تب بھی صدر. جی، دونوں کنارے لٹکتے ہوں سر یا کندھے پر، اس طرح چادر یا رومال ڈالنا، اس کو صدل کہتے ہیں. جواب درست ہے. سبحان اللہ. بتائیے عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ عمل کثیر سے کہتے ہیں کہ جس میں دور سے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہو کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے. جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں، بلکہ اگر گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں، تب بھی یہ عمل کثیر ہے. جواب درست ہے. جناب ذرا آواز نہیں آ رہی نا. اپنے گھر میں بھی آپ تھوڑا سا تقسیم کر لیجئے، کچھ تعویذات والوں کے ساتھ ہو جائیں، کچھ ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہو جائیں. تیسرا سوال اور آخری سوال، کوشش کیجئے کہ غلطی نہ ہو. دوسروں کی تکلیفوں اور مصیبتوں پر خوشی کا اظہار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ شماتت. اسے شماتت کہتے ہیں. جواب درست ہے. کتنی بری عادت ہے کہ مسلمان کو تکلیف ہو، اسے نقصان پہنچے اور دوسرا مسلمان خوشی کرے. یہ بہت غلط بات ہے. بات ہے ہمارے اب سوال ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں سے. جو کوئی ایک مجلس میں قرآن پاک کی آیت سجدہ پڑھ کر سجدے کرے گا، اس کو کیا فضیلت ملے گی؟ وہ جو دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں 14 آیات سجدہ پڑھی جائیں، وہ سجدہ کیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا. کئی اسلامی بھائی یہ فرمائش کرتے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، کوئی مقصد اٹکا ہوا ہے. آئیے یہ وظیفہ، یہ طریقہ آج معلوم کر لیجئے کہ جو کسی مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدہ کرے، اللہ عز و جل اس کا مقصد پورا فرما دے گا. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. جواب دیجئے سوال کا. ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. 3 سوال کیے گئے. واقعی زبردست تیاری کی ہوئی ہے. 6 نمبر دونوں نے حاصل کر لیے. اصول برکت کے لیے میرا خیال ہے ہم اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. دکھا دیجئے جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. شعر مکمل کیجئے میں آپ سے 2 شعر انشاءاللہ 2 شعر پوچھے جائیں گے.
اور اس میں ہو سکتا ہے اگلا مصرع پوچھا جائے، پہلا پوچھا جائے، اور اس کے بھی 2 نمبر ہوں گے۔ پہلا شعر پوچھیں گے آپ سے، آپ میں سے جو طرز پہ پڑھ سکتے ہوں ہمیں طرز میں سنا دیجیے گا۔ زلف محبوب کا بنا قیدی، زلف محبوب کا بنا قیدی، اس کو مکمل کیجیے۔ بڑی پیاری، بڑا پیارا شعر ہے یہ۔ وقت گزر رہا ہے، تعویذات والے اشعار میں کمزور رہ جاتے ہیں۔ زلف محبوب کا بنا قیدی اور ہرگز نہ پھر چھڑا یا رب۔ کیا خوبصورت التجا ہے۔ بہرحال غلطی ہو گئی ہے، باری ہے ہمارے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا، کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا، ہو دیدار ماہ عرب یا الہی، ہو دیدار ماہ عرب یا الہی۔ جواب درست ہے۔ اگلا شعر تعویذات عطاریہ والوں سے۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، مشکلوں میں دے صبر کی توفیق۔ اللہ اللہ، بڑے اچھے جوابات دینے کے بعد اشعار میں آ کر تعویذات والے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور اللہ 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 پھر رہ گیا ہے جناب۔ مشکلوں میں دے صبر کی توفیق، اپنے غم میں فقط گھلا یا رب۔ دونوں مناجات کے شعر تھے، دونوں نہ بتا سکے۔ باری ہے نعت خواں اسلامی بھائیوں کی۔ اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، میرے جھڑتے ہیں بال آقا۔ درست کیجئے شعر۔ میرے جھڑتے رہتے ہیں بال آقا۔ اس مرض سے بھی تم شفا دے دو، جھڑتے رہتے ہیں میرے بال آقا۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ چلیں جناب، زبردست اس راؤنڈ میں نمبر حاصل کر لیے۔ اسکور بورڈ پر جانے سے پہلے آج آپ نے بڑی دکان سجائی ہوئی ہے دانش بھائی، خاص بات ہے اس میں؟ بھائی صاحب آج جہاں 3 ٹیمیں ایک قدم آگے بڑھیں گی، وہیں پر 3 ٹیمیں ہم سے رخصت بھی ہوں گی۔ اللہ اللہ اللہ۔ انہیں 2600 روپے کے یہ واچر جو چیک دیے جائیں گے، اچھا۔ وہ یہاں سے بھی خریداری کریں گے، مزید اپنے مکتبۃ المدینہ سے آج ہاتھوں ہاتھ خریداری بھی ہوگی۔ مکتبے والے جبھی بڑے خوش خوش نظر آ رہے ہیں، آج ان کا سامان بکنا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ، تو مکتبے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کو تو 2600 ملیں گے۔ جو ہمارے یہاں موجود اسلام بھائی، ان کو بھی تو کچھ تحفے دیں گے نا؟ بالکل تحائف ملیں گے۔ اچھا، آج کون سا پہلا تحفہ دیں گے آپ؟ آج انشاءاللہ جو سوال کا درست جواب دیں گے، تو جس کتاب سے آج سوال پوچھا گیا، ابھی معلوم کیا گیا ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے ماخوذ 23 بیانات پر مشتمل حسین گلدستہ فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تحفے میں دی جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو مدنی چینل کے ناظرین یہ کتاب دیکھ رہے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی یہ کتاب ہو، تو دعوت اسلامی کے اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے 200 روپے ہدیہ پر اس کتاب کو طلب فرما سکتے ہیں، جی جی، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج 2 تحفے دیں گے ہم ان کو، ایک سوال کرتے ہیں اور ایک شعر بھی ان سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، آج ویسے سوال تھوڑا مشکل کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں وہ اسلامی بھائی زیادہ بیٹھے ہیں جنہوں نے حصہ لینا ہے مقابلے میں، تو تیاری تو ان کی مضبوط ہوگی۔ تو چلیے تھوڑا سا مشکل سوال، لیکن اس میں ہمارے ناظرین کے لیے زبردست معلومات ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر جن 2 بزرگوں نے حاشیہ لکھا ہے، ان کے نام بتائیں۔ چلیں جناب، سب سے پہلے ان کا ہاتھ بلند ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ چلیں، اب یہ تحفہ لیتے ہیں یا قافلے میں جاتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنز الایمان کی تفسیر نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی۔ جواب بالکل درست ہے۔ کتنے دن میں پڑھ لیں گے یہ کتاب؟ کوئی نیت بھی ہو جائے نا، کتنے دن میں پڑھیں گے؟ دن میں کوشش کروں، 72 دن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ 72 دن میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ چلیں اب شعر پوچھتے ہیں۔ ہاں، کون سا شعر پوچھیں؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنائیں، مقطع ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے رضا بھی، تخلص بھی لکھا ہے، اور جس میں نیزہ بھی آتا ہے۔
اللہ کاش کوئی طرز میں سنا دے تو کیا بات ہے. ایک ہاتھ آگے بلند ہوا چلیں. ہے ماشاءاللہ. درست جواب پر انشاءاللہ عز و جل امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب غیبت کی تباہ کاریاں. اس کتاب میں غیبت وغیرہ کی تقریباً 1800 سے زائد مثالیں بھی شامل ہیں. ماشاءاللہ درست جواب پر انشاءاللہ عز و جل یہ تحفے میں دی جائیں گی. چلیں. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. اگلا مصرع بھی تو پورا کریں, آدھی کتاب تھوڑی دینی ہے. چلیں بھائی, کوئی اور لگتا ہے خطاب لے جائیں گے. ایک ہاتھ یہاں پہ بلند ہو رہے ہیں جی. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کوئی چارہ جو ہی کوار ہے, یہ وار وار سپارہ ہے. اگر یہ طرز میں سنا دیں. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. کسے چارہ جوئی کا بار ہے, کسے چارہ جوئی کا بار ہے, کہ یہ وار وار سے پار ہے, کہ یہ وار وار سے پار. سبحان اللہ, جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتا دیں کتنے دن میں مطالعہ کر. 63 دن میں انشاءاللہ. کتنے 63 دن میں؟ 63 دن. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین, تحائف یہاں بٹ رہے ہیں. کتابیں آپ بھی چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. 2 سیگمنٹ 2 مرحلے پورے ہوئے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی 6 نمبر ہیں تعویذات عطاریہ والوں کے. 4 نمبر سے نعت خواں اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں. اب فقہی پہیلیاں ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے. اللہ اللہ. پہلا سیگمنٹ, پہلا سوال 4 نمبر ہیں. یہ 4 نمبر کوشش کیجئے آپ حاصل کر لیں. سوال یہ ہے, کب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ یہ کون سا مرحلہ ہے جب مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ اللہ, بیوٹیفل کوئسچن. مدینہ مدینہ سوال ہے ماشاءاللہ. اٹس امیزنگ. واقعی یہ سوال پڑھ کے بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. چاہیں تو اشارہ لے سکتے ہیں. اشارہ دے دیں. اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کی آپ بھی دعا کرتے ہوں گے. حج کے دنوں میں نہیں, کوئی یہ تو آپ سمجھ گئے, لیکن وہ کون سا دن ہے, وہ کون سی مغرب ہے جس کو مغرب کے وقت میں پڑھنا گناہ ہے؟ پہنچ تو گئے آپ, لیکن وہ مغرب کی وہ نماز بتانی ہوگی نا. عرفات کے دن. جی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یوم عرفہ والے دن جب مغرب کا وقت آتا ہے تو حاجی کو یہ ضروری ہے کہ عشاء کا وقت جب شروع ہو جائے, مغرب کا وقت گزر جائے, تو اب وہ مزدلفہ میں جا کر عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز ادا کرے. ہر حاجی بلکہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ دن اسے نصیب ہو. جواب ان کا درست ہے, لیکن چونکہ ایک اشارہ لے لیا ہے اس لیے 2 نمبر ملیں گے. باری ہے اب نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. کن لوگوں کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ امام صاحب سے نماز کا سوال ہو گیا ہے. وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو فجر کی نماز ہمیشہ اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے؟ ایک اشارہ دے دیں تو تھوڑی سی مزید وضاحت ہو جائے گی. تو اشارہ تو دے دوں گا, لیکن 2 نمبر کم بھی کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے, پھر صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کو. جی, اسلامی بہنوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز جو ہے وہ اول وقت میں پڑھیں, یہ ان کے لیے مستحب ہے. جواب درست ہے. چلیں جناب, 2 نمبر حاصل کیے. مقابلہ ابھی بھی کچھ فرق ہے, اور اب یاد رہے کہ صرف 6 سوال باقی رہ گئے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ کوارٹر فائنل میں نہیں, 1 قدم آگے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ کل کون جوائن کرے گا یہ طے ہوگا. اب ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اللہ اللہ اللہ. چلیں جناب, ذرا تھوڑی دیر کے لیے جوائن کر لیں نعت خوانوں کو. چلیں آپ یہاں جائیں بھائی.
4 नंबर का फर्क है, एक एक सवाल है, गोया सबके 3-3 सवाल हैं, एक टीम के पास 3 सवाल हैं और हमारे तावीज़ात वालों के लिए बहुत थोड़ा मार्जिन है उसको कवर करने का। मकतबतुल मदीना का नज़ारा भी आप कर रहे हैं, बड़ी प्यारी प्यारी किताबें सजी हैं। देखते हैं तावीज़ात वाले जाते हैं खरीदारी करने मकतबे वालों के पास या नातख्वां। सफर है मगर अकेले, आपको 6 नंबर दिखाए जाएंगे और आप सब ने उसमें से एक नंबर चूज करना है। स्क्रीन पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, तावीज़ात वाले इस्लामी भाई नंबर चूज कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर, बताइए 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? पहले हज का सवाल हुआ था, अब मक्के का सवाल हो गया है। जब हजर अस्वद जन्नत से तशरीफ लाया तो किस रंग का था? सफेद रंग का। सफेद रंग का था। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सांस बहाल हुई होगी, अपना काम मैंने पूरा कर दिया है, अब अगले की बारी है। नातख्वां इस्लामी भाई, अब आप बताएंगे कि आपका नंबर आपने कौन सा चूज करना है? 6 नंबर। 6 नंबर। बताएं कितने दिन से जायद नाखून बढ़ जाएं तो मकरूए तहरीमी होता है? 40 दिन से जायद। 40 दिन से जायद नाखून बढ़ाना मकरूए तहरीमी है। जवाब यह भी दुरुस्त है। तावीज़ात वाले इस्लामी भाई, अब आपकी बारी है जी। 3 नंबर। 3 नंबर, बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? थोड़ा सा मुश्किल मगर बड़ा मालूमाती। तहवील किबला का हुक्म कौन सी नमाज में हुआ था? मजलिस किबलतैन में यह वाकया, मस्जिद किबलतैन में यह वाकया हुआ। नमाज कौन सी थी आपने बताना है। असर की नमाज। आपने कहा असर की नमाज, जवाब गलत हो गया है, यह जोहर की नमाज थी। अल्लाह। नातख्वां इस्लामी भाइयों की बारी है जी। बेटा आप कौन सा नंबर पसंद करेंगे? नंबर दिखाइए। 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? बहुत प्यारा सवाल। इस हस्ती के बारे में बताने से पहले आपने इनका कोई शेर सुनाना पड़ेगा जिसमें हजरत हलीमा सादिया का नाम आता हो। एक पंजाबी का शेर तो बड़ा प्यारा पढ़ते, सुनाए ना। गोदी च लेके सरकार नू सोने मिठ मंठार नू आखे गली मां सादिया तेरे जया कोई नहीं। कोई और शेर भी है ना। दाई हलीमा जाग उठे, दाई हलीमा जाग उठे, तेरे बड़े नसीब। दाई हलीमा जाग उठे, तेरे बड़े नसीब। गोदी विच तेरी नबियां दे सरकार आ गए, गोदी विच तेरी नबियां दे सरकार आ गए। चले जनाब, सवाल शेर आपने सुना दिया है लेकिन जवाब फिर भी देना पड़ेगा। फिर आप दोबारा दिखाइए भाई सवाल। ये समझे जान छूट गई, ऐसा नहीं है भाई। आप 2 शेर सुनाए फिर भी जवाब देना पड़ेगा। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मुबारक कहां वाक़े है? मकाम अबवा। मकाम अबवा पर सैयदतुना आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार है। शायद नातख्वानों से ये पहली गलती हुई है। आपका मज़ार जन्नतुल बकी में मौजूद है। सुभान अल्लाह। चले ये भी कई नाज़रीन को आज पहली बार पता चला होगा। तावीज़ात अत्तारिया के इस्लाम भाई, आखिरी सवाल आपकी मजलिस के लिए जी। 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? बताएं तवाफ में कितने फेरे और कितने इस्तिलाम होते हैं? 7। 7 फेरे। इस्तिलाम कितने होते हैं? 2 अलग अलग सवाल है ना। इस्तिलाम किसको कहते हैं पता है? हाथ चूमने को। तवाफ किया आपने? तशरीफ ले गए? थोड़ा सा भूल रहे हैं फिर आप। हर चक्कर में एक इस्तिलाम करते हैं ना। हर चक्कर में इस्लाम और हर चक्कर मतलब 7 तवाफ और 7 इस्लाम। असल में ना ये मक्के मदीने के मसाइल जो है ना, बड़े बड़े लोग याद करें फिर भी भूल जाते हैं क्योंकि कभी कभी जाना होता है। चक्कर 7 हैं, इस्तिलाम 8 हैं। क्योंकि आप तवाफ शुरू करते वक्त पहला इस्तिलाम करेंगे और फिर हर चक्कर के आखिर में करेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। आपने 8 किए होंगे लेकिन आज आप भूल गए हैं। तो बहरहाल 1 नंबर मेरा ख्याल है इनको हम देंगे।
ٹھیک ہے، آخری سوال دانت خواہ اسلامی بھائیوں سے، ان سے نمبر نہیں پوچھیں بھائی، سوال بتا دیں۔ دانت خوانوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے، دیکھیں کل بھی مسکراہٹ رہتی ہے یا نہیں۔ جی میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مختلف عنوانات پر کم و بیش کتنی کتابیں لکھی؟ کم و بیش 1000 کتابیں۔ اعلیٰ حضرت نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی، جواب یہ بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعت خواہ اسلامی بھائیوں کو ایک قدم آگے بڑھنا مبارک ہو، دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے آگے آ جائیں۔ آج ہمارے تعویذات عطاریہ والے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ افسوس کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آئے ہمارے سلسلے کو رونق بخشی، یہ بھی آپ کی مہربانی۔ یقیناً یہ مجلس کے اسلامی بھائی بڑے بیزی اسلامی بھائی ہوتے ہیں، یہ وہ مدنی منع نہیں ہیں جو دن رات تیاری کر سکیں، ان کے اپنے دن کے معمولات ہوتے ہیں، مگر پھر بھی آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تینوں اسلامی بھائی ہمارے اس مکتبے پر جا کر بھی، یہ اپنے ہاتھ میں آپ پکڑیں گے، اس مکتبے پر بھی جا کر چاہیں تو مکتبۃ المدینہ باہر جو ہمارا ہے، آپ وہاں جا کر بھی ضرور خریداری کیجئے۔ ان سب کے لیے میں گزارش کروں گا، دعا کیجئے گا۔ ماشاءاللہ ان سب کی نیت یہی رہی کہ کسی طرح آپ تک علم دین پہنچایا جائے۔ انشاءاللہ یہ اسلامی بھائی کچھ مکتبے پر جا کر ابھی بھی خریداری کریں گے، پھر انشاءاللہ چاہیں گے تو ہمارے فیضان مدینہ کے عالمی مدنی مرکز کے مکتبے پر جا کر خریداری کریں گے، آپ کے لیے یادگار بھی ہوگا۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی کو مبارک ہو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم، بہت شکریہ، ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے۔ کل پھر آپ نے آنا ہے۔ جی سکور بورڈ آخر میں دیکھ لیتے ہیں کہ مقابلہ آج کیسے چلا۔ 9 نمبر حاصل کیے تعویذات عطاریہ والوں نے، نعت خواہ مجلس 16 نمبر، ماشاءاللہ اچھے مارجن سے آگے بڑھ گئے ہیں، مگر کل ان کا پھر مقابلہ ہونا ہے۔ اب باری کس کی ہے بتائیے ذرا؟ مدنی چینل اور مدرسۃ المدینہ کی مجلس سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں اور مجھے اب اگلے مقابلے کے لیے سوالات دے دیے جائیں۔ جی آگے آ جائیں۔ مدنی چینل اور مکتبۃ المدینہ، چلیں اب تو نام چینج فوراً شاید نہیں ہو سکیں گے، اب اپنی جگہ پر آ جائیں۔ میری گزارش ہے اسکرین آف کر دی جائیں تاکہ کنفیوژن نہ ہو، یا نام چینج کر لیں گے آپ؟ چلیں درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نعت خواہ اسلام ذرا مائک سنبھالے بھائی، درود شریف سنائیں جب تک کچھ ترکیب بنا لئیے، جلدی چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خریداری بھی مکتبے پر جاری ہے۔ اب دیکھیں کون کون سی کتابیں پسند کرتے ہیں، مکتبے والے کوشش کریں گے کہ اسی سٹال سے سارا سامان یہ خرید لیں۔ اب دیکھیں اب آ چکے ہیں ہمارے پاس میری دائیں طرف مدرسۃ المدینہ والے، اور جنہوں نے ماشاءاللہ کل بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا، حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں، اور اس طرف ہیں مدنی چینل والے۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر سے مقابلہ شروع کرتے ہیں، وہی انداز ہوگا۔ پہلا سیگمنٹ ہے جواب دیجئے سوال کا، دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا انشاءاللہ شعر مکمل کیجئے، پھر ہوگا فقہی پہیلیاں، اور پھر سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل سفر ہے مگر اکیلے۔ مدرسے والوں سے پہلا سوال کریں گے، تیار ہیں آپ؟ آئیے شروع کرتے ہیں، جواب دیجئے سوال کا۔ بتائیے وہ 6 افراد کون ہیں جو بروز قیامت بغیر حساب کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے؟ حاکم اپنے ظلم کے سبب، اہل عرب تعصب کے سبب، تاجر خیانت کے سبب، دیہاتی اپنی جہالت کے سبب، گاؤں کا سردار تکبر کے سبب، اور ذی علم حسد کے سبب۔ جواب بالکل درست ہے۔ مشکل سوال تھا مگر جواب دیا۔ مگر میرے میٹھے اسلامی بھائیوں میں چاہتا ہوں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کروں، بغیر حساب جنت میں داخلے کی دعا تو ہر کوئی کرتا ہے، کتنے بدنصیب ہیں یہ لوگ کہ جو بغیر حساب جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے۔ دوبارہ سنیے کہ کہیں میں اور آپ اس لسٹ میں تو نہیں۔ فرمایا حاکم اپنے ظلم کے باعث، اگر وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، ظلم نہ کیجیے۔ فرمایا اہل عرب تعصب کے سبب، وہ عرب لوگ جو اپنے آپ کو برتر سمجھ کر باقی لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، تعصب کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا۔ پھر فرمایا گاؤں کا سردار، تکبر کی بدولت، اگر اللہ نے سرداری دی ہے،
آپ کا کوئی مقام دیا ہے، تکبر نہ کیجیے۔ پھر فرمایا تاجر خیانت کی وجہ سے، میرے وہ تاجر اسلامی بھائی غور کیجیے جو چیٹنگ کر کے دھوکہ دے کر اپنا کاروبار چمکاتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر فرمایا دیہاتی اپنی جہالت کے سبب، اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں علم دین سے دور نہ رہیے۔ اور پھر فرمایا ذی علم، جی ہاں علم والے بھی حسد کے باعث، اگر کسی کا حسد آپ کے دل میں ہے اسے دور کیجیے۔ جواب بھی درست ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری عادتوں سے دور فرمائے۔ باری ہے ہمارے مدنی چینل والوں کی۔ پہلے سلسلے میں غالباً آپ آئے تھے اور آپ ہی وہ مجلس ہیں جس کے ذریعے مدنی چینل گھر گھر میں پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال، قراءت جو نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر حرف کو اس طرح ادا کرنا کہ وہ دوسرے سے ممتاز ہو رہے اور مخارج سے ادا کرنا۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز یعنی نمایاں ہو جائے۔ جواب درست ہے۔ کیا کہیں گے زور سے؟ چلیں جناب، باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ والوں کی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہے اللہ تعالیٰ اس کو 7 فضیلتوں سے مشرف فرمائے گا۔ آپ ان میں سے 4 ہی بتا دیں۔ ملائکہ اس کے صحبت میں رغبت کریں، قلم اس کی نیکیاں لکھتے رہے، اعضاء تسبیح کریں، اس سے کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہو اور سکرات موت اس پر آسان ہو۔ سبحان اللہ، باوضو رہنے کے کتنے فضائل ہیں؟ جواب بالکل درست ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس وقت کہاں نزول فرمائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے شرقی کنارے پر فجر کی نماز جب قائم اقامت کہی جا چکی ہوگی اس وقت تشریف رہیں گے۔ بڑی امیزنگ بات ہے، بڑی دلچسپ بات ہے۔ بہت سارے تاریخی واقعات دنیا میں ہو چکے، ہم نہ دیکھ سکے، مگر ایک واقعہ، عظیم واقعہ اس دنیا میں ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد میں، سیریا دمسکس کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں جامع مسجد دمشق آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ وہاں حاضری کا مجھے شرف ملا، تو وہ جو شرقی کنارہ ہے، اس مینارے کو آج جنگلے سے بند کر دیا گیا ہے، کوئی اس پر نہیں جا سکتا، مگر قرب قیامت میں فجر کا وقت ہوگا، اقامت دی جا چکی ہوگی، نماز کھڑی ہونے والی ہوگی، اور آسمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے پر نزول فرمائیں گے۔ کیا منظر ہوگا؟ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ چلے جناب، اب پانچواں آپ کا تیسرا سوال، وضو کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ کیا اس کا ترجمہ بتا سکتے ہیں؟ اللہ عز و جل مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں میں بنا دے اور مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ آخری سوال ہے مدنی چینل والوں سے، مدرسے والوں نے غلطی نہیں کی ہے، اب آپ کی باری ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام سے جب مخموم القلب کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے کیا فرمایا؟ کتنا مشکل لفظ ہے، مخموم القلب۔ وہ شخص جو لوگوں میں سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اور ہر قسم کی سرکشی، گناہ، بغض و عداوت سے بچنے والا اور حسد سے بچنے والا۔ سبحان اللہ، مخموم القلب لوگوں میں سب سے افضل ہے، اور وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، ہر قسم کے گناہ، سرکشی، دھوکہ دہی اور حسد سے بچنے والا ہو۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ نہیں جناب، غلطی نہیں کرنی ہے۔ اب چلیں ہم آپس میں کچھ کر لیتے ہیں۔ تیار ہیں آپ سوال کے لیے؟ چلیں سوال ان سے کرتے ہیں۔ کیا کون سی کتاب تحفے میں دیں گے بھائی؟ بھائی صاحب درست جواب پر انشاءاللہ عز و جل وہ کتاب جو کہ ہر ایک گھر کی ضرورت ہے، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تالیف رسائل عطاریہ حصہ اول یعنی نماز کے احکام، اور انشاءاللہ عز و جل نگران شورا کا تحریری بیان جس کا نام ہے ایک آنکھ والا آدمی، یہ انشاءاللہ عز و جل دونوں تحفے میں دیں گے۔ تو پھر ایسا سوال کرتے ہیں جس کے 2 جز ہوں، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ماشاءاللہ جن کا یوم منایا جا رہا ہے، آپ کے ایام منائے جا رہے ہیں، ماہ رضا ہے ہمارے درمیان، آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، آپ کا دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ دونوں بتانی ہے۔ کس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، کس تاریخ کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 10 شوال المکرم کے دن 10 شوال المکرم کو پیدائش ہے، اور
25 सफर मुजफ्फर को आपकी विसाल की तारीख है। दुनिया से आपने पर्दा फरमाया 25 सफर मुजफ्फर, पैदाइश का दिन 10 शव्वाल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी पढ़ने की नियत भी बता दें और कोई मदनी हुलिये की भी नियत का इजहार हो। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। कब तक पढ़ लेंगे? ये 5 दिन में इंशाल्लाह। बड़ी किताब है, 5 दिन चले 12 दिन ले लें, लेकिन सुकून से पढ़ें इंशाअल्लाह। ठीक है, माशाअल्लाह। चले अब शेर पूछें आपसे। आज चाहता हूं कुछ तहाइफ ज्यादा जाएं। अच्छा, शेर पूछते हैं। आला हजरत ही का मक्ता, ठीक है, और जिसमें लफ्ज आता है सगे तैबा। कोई सुनाएगा? चले जनाब, आला हजरत का कोई ऐसा मक्ता जिसमें सगे तैबा आता है। यहां एक हाथ उठा है भाई, चलें देखें। इनको कौन सी किताब देंगे तोहफे में? इन्हें हाजी साहब इंशाअल्लाह ज़वजल बातिनी बीमारियों की मालूमात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चलें भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाह। रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह के इतना दिमाग लेके तुम और आह के इतना दिमाग लेके चले। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें जनाब, इनको तोहफा दे दीजिए। आला हजरत का तस्करा भी हो रहा है, अशआर भी सुन रहे हैं और मुकाबला भी आगे बढ़ रहा है। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है जी। 6-6 नंबर, कोई गलती नहीं की है दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों ने। अब बारी है अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। याद रहे, याद रहे 2-2 शेर पूछे जाएंगे और कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। पहला शेर, कोई हफ्ता न कोई दिन कोई घंटा तो किया अफसोस। मुश्किल शेर आ गया है। कोई हफ्ता न कोई दिन कोई घंटा तो क्या अफसोस। वक्त आपका गुजरता जा रहा है। मुश्किल शेर था। कोई हफ्ता न कोई दिन कोई घंटा तो क्या अफसोस। कोई लम्हा भी इस यहाँ से नहीं खाली किया गया होगा। थोड़ा मुश्किल शेर था, गलती हो गई है। बारी है मदनी चैनल वालों से। हो गया जुर्म सुन्नत पे चलना और उल्फत में तेरी मचलना। एक नातखा तो है आपके साथ। हो गया जुर्म सुन्नत पे चलना और उल्फत में तेरी मचलना। मुश्किल शेर दोनों तरफ आ गया है। ये भी सेकंड्स खत्म हो गए हैं। हो गया जुर्म सुन्नत पे चलना और उल्फत में तेरी मचलना। मीठी सुन्नत से लोगों का हटना। आ गया हाय कैसा जमाना। अब आपकी बारी है। नबी के आशिकों की ईद होगी ईद महशर में। नबी के आशिकों की ईद होगी ईद महशर में इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुश्किल अशार आ गए हैं। चूंकि मुकाबला इतना सख्त है कि मैं अब अपनी तरफ से अशार देने की जसारत नहीं कर सकता। आखिरी स्टेप्स हैं, टाइम ये भी खत्म हो गया है। नबी के आशिकों की ईद होगी ईद महशर में। कोई कदमों में होगा कोई सीने से लगा होगा। गलती हो गई है। अब बारी है मदनी चैनल वालों की। दुश्मने दी अकड़ कर खड़ा है, हासिदों का हसद बढ़ चला है। ये शेर तो कई बार मदनी चैनल पर पढ़ा गया है। दुश्मने दी अकड़ कर खड़ा है, हासिदों का हसद बढ़ चला है। टाइम आपका भी गुजर रहा है। लगता है दोनों मजलिसें तय करके आई हैं, साथ साथ चलना है। जुल्म हर समत से हो रहा है। पूरा कीजिए। टाइम आपका खत्म हो गया है, लेकिन आपने शेर शुरू कर दिया था, जल्दी पूरा कर लीजिए। आप सही जा रहे हैं। दीजिए जलद तार को सहारा।
ظلم ہر سمت سے ہو رہا ہے، جلد عطار کو تم بچانا. میرا خیال ہے کہ ہم آپ کو کوئی نمبر نہیں دے سکیں گے، مجلس فیصلہ کرے. شعر تو شعر ہوتا ہے، پورا ہی کرنا چاہیے. جی نمبر نہیں دیں گے. تھوڑا سا یاد تو آپ کو آ گیا تھا، لیکن دو شعر پوچھے گئے، دونوں غلط کر دیے ہیں. اسکور بورڈ دیکھنے کا فائدہ تو نہیں لگتا، پھر بھی دیکھ لیتے ہیں. چلیں جناب، نہیں دکھانا ہے، دکھا دیتے. 6 نمبر پر برقرار ہیں. باری ہے فقہی پہیلیوں کی. ایک فقہی پہیلی ہے، غور سے جواب دینا ہے. کس صورت میں امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے؟ اللہ اللہ اللہ. ارے امام صاحب کے بندہ پیچھے نماز پڑھتا ہے، امام صاحب کی پیٹھ کو پیٹھ کرنا مقتدی کو جائز. وہ کون سی صورت ہے؟ اچھا ہاتھ اٹھ رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں. پہلے یہاں سے جواب آتا ہے، نہیں آتا پھر آپ کو چیک کر لیتے ہیں. سیکنڈز گزر رہے ہیں. بڑا عجیب و عجیب سوال. وہ کون سی صورت ہے کہ امام کو پیٹ کر کے مقتدی کو بھی پیٹ کرنے کی؟ امام کی پیٹھ پر مقتدی پیٹ کر سکتا ہے. ٹائم پورا ہو گیا جناب، آپ نے اشارہ بھی نہیں لیا. اشارہ لیتے تو آپ کو کم از کم 2 نمبر مل جاتے. اللہ. جبکہ کعبہ شریف کے اندر جماعت ہو رہی ہو، اب امام کی پیٹھ کی طرف مقتدی کو پیٹھ کرنا جائز ہے، کیونکہ کعبے کے اندر کسی بھی طرف رک کر کے نماز پڑھیں وہ نماز ہو جائے گی. باری ہے مدنی چینل والوں کی. 2 شخص آواز کے ساتھ اس طرح روئے کہ حروف پیدا ہوئے، جس کے سبب ایک کی نماز فاسد ہو گئی اور دوسرے کی نہیں. یہ کس صورت میں ہوگا؟ پہلا شخص جو ہے جس کی نماز فاسد ہو جائے گی، وہ درد یا مصیبت کی وجہ سے رویا اور اس پہ اور الفاظ پیدا ہوئے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اور دوسرا شخص جو جنت اور دوزخ کے تذکرے پر رویا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. تھوڑا سا اس کو درست کر لیں. تلاوت قرآن پاک سن کر رقت قلبی پیدا ہوئی جنت اور دوزخ کے تذکرے پر، تو اب جو ہے وہ اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک شخص درد و مصیبت کی وجہ سے رویا، اس لیے اس کی نماز فاسد ہو گئی. یعنی یاد رکھیں، صرف رونے سے نماز نہیں ٹوٹتی، لیکن رونے کی آواز میں حروف پیدا ہو جائیں، آہ اوئی جیسے بھی کوئی حروف بنتے ہوں، اس کی تفصیل ہے پوری. تو اب اور دوسرا امام کے پڑھنے کی آواز پر رونے لگا اور ارے نعم ہاں زبان سے جاری ہو گیا، تو کوئی حرج نہیں کہ یہ خشوع کے باعث ہے. اور اگر امام کی خوش الہانی کے سبب یہ الفاظ کہے تو نماز ٹوٹ گئی. تو اب جیسے کہا گیا کہ امام کے پڑھنے کی وجہ سے، جنت اور دوزخ کے ذکر کی وجہ سے، تو یہاں بھی یہ بھی لکھا ہے، اس لیے ان کا ہم جواب درست مانتے ہیں. تو 4 نمبر انہوں نے حاصل کر لیے جناب، اور مقابلے میں فرق آ گیا ہے. باری ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی، جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی مدرسے والوں سے گزارش ہے وہاں آ جائیں، مدنی چینل والوں سے گزارش ہے یہاں آ جائیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر اکیلے کیسے طے ہوتا ہے. 10 اور 6 4 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اب مدرسے والوں سے کوئی غلطی نہ ہو. پہلا سوال مدرسے والوں سے پوچھیں گے، اسکرین پر نمبرز دکھائیے. جی جناب بتائیے کون سا نمبر پسند کریں گے؟ 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ آئے ہائے بڑا پیارا سوال ہے. بقرہ عید کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کا آغاز کس چیز سے فرماتے تھے؟ نمکین چیز. تھوڑا سا درست کر لیجیے، سیکنڈز باقی ہیں. بقرہ عید کی بات ہو رہی ہے. اور مجھے یقین ہے آپ کو اس کا جواب آتا ہے، پتہ نہیں کیوں یقین ہے. مدرسے والے ہیں، آپ قربانی کی کھالے تو جمع کرتے ہوں گے نا؟ جی. تو پھر کھالے جمع کر کے گھر آتے ہیں یا ہم کہیں بیٹھتے ہیں اسلام میں، تو سب سے پہلے کیا کھاتے ہیں؟ میٹھا. بقرہ عید والے دن کچھ اور کھاتے ہیں بھائی، کلیجی کھائی جاتی ہے. جی ہاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ انداز کہ آپ قربانی کے گوشت کی کلیجی سے افتتاح فرماتے، اس دن کا آغاز کرتے، کھانا کھاتے. تو بہرحال غلطی ہو گئی ہمارے مدرسے کے اسلامی بھائی سے، واقعی کنفیوز ہو جاتا ہے اسلامی بھائی، اور شاید ہو سکتا ہے میٹھائی کھاتے ہوں. تو جناب اب باری ہے مدنی چینل والوں کی، دکھائیے نمبر اسکرین پر. جی 2 نمبر. 2 نمبر
चले जनाब, 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है। सैयदी आला हजरत ने कितने अरसे से पहले अपने विसाल की खबर दे दी थी? बड़ा अमेजिंग क्वेश्चन है। आला हजरत ने दुनिया से पर्दा फरमाने से पहले कुछ अरसा पहले बता दिया था, वो अरसा कितना था? कुछ तो बता दीजिए। 4 दिन पहले। 4 दिन पहले नहीं, बल्कि 4 माह 22 दिन पहले आला हजरत ने बता दिया था। यह जवाब भी गलत हो गया है। बारी है मदरसे वालों की। अब मदरसे वालों को दोनों सही जवाब देने हैं, और दिल में ये दुआ तो नहीं कहूंगा कर रहे होंगे कि मदनी चैनल वाले दोनों गलत बता दें, तब बराबर हो सकता है। चले जनाब, बारी है मदरसे वालों की। नंबर दिखाइए स्क्रीन पर। 1 3 5 6 जी 5 नंबर। 5 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है। सलातुत तस्बीह में पढ़ी जाने वाली तस्बीह सुनाएं। मदरसे वालों से सवाल आ गया। चलें जनाब। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है मदनी चैनल वालों। जी जनाब, दिखाइए नंबर। 1 3 6 नंबर। 6 नंबर। अगर ऐसे मकान में ख्वाह अपने खाली घर में जाना हो कि उसमें कोई ना हो, तो किस तरह सलाम करना चाहिए? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2 अंदाज हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। यहां 2 लिखे हैं, इन्होंने एक जवाब दिया है। दोनों में से कोई भी एक बता दें, जवाब इनका दुरुस्त माना जाएगा। जवाब दुरुस्त है, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकते हैं। जी, अब आखिरी सवाल मदरसतुल मदीना वालों से। बताइए स्क्रीन पर नंबर कौन से रह गए? मुकाबले का तो शायद फैसला हो गया है, लेकिन फिर भी जी 1 या 3। जी आप हैं, मदरसे में हो ना, कि मदनी चैनल ज्वाइन कर लिया है? बताएं भाई। 3 नंबर। 3 नंबर। 3 नंबर के पीछे सवाल बताइए। तवाफुल ज़ियारा का दूसरा नाम बताइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको हज की सआदत अता फरमाए, फिर पक्का याद हो जाए। तवाफ़ुल साई। तवाफ़े इफादा इसको कहा जाता है। हज के 2 फर्ज हैं और उसमें से एक फर्ज ये है। तवाफ़े इफादा भी कहते हैं, तवाफुल ज़ियारा भी कहते हैं। जवाब आपका गलत हो गया है। आखिरी सवाल है और वो है मदनी चैनल वालों से। नंबर ना पूछेंगे, सवाल बता दीजिए। सुभान अल्लाह। फिर मक्के की यादें हैं। मुस्तजाब किसे कहते हैं? कौन सी जगह है जिसको मुस्तजाब कहते हैं? जिस जगह 70,000 फरिश्ते खड़े होकर अल्लाह की तस्बीह करते हैं, वहां खड़े होकर दुआ करना है। नहीं, लेकिन वो जगह बतानी है। ये तो उस जगह पर एक ये समझ लीजिए कि मजीद फजीलत है कि 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद रहते हैं। मगर एग्जैक्टली ये कौन सी जगह है, कौन सी दीवार है? रुकने अराकी। इस रुकने यमानी और रुकने अस्वद, हजर अस्वद और रुकने यमानी के दरमियान जो दीवार है, यानी अगर आप तवाफ कर रहे हैं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, तो जो आखिरी कोने के बाद हजर अस्वद की तरफ हम जो चलते हैं, ये वो दीवार है जिसको मुस्तजाब कहा जाता है। और इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, बल्कि गालिबन किताबों में लिखा कि आला हजरत ने ही इस जगह का नाम मुस्तजाब फरमाया, और ये वो जगह है जहां 70,000 फरिश्ते दुआओं की आमीन के लिए मौजूद होते हैं। बड़ी मुबारक जगह है। अल्लाह ताला हम सबको वहां की बार बार हाजिरी अता फरमाए। मुकाबला ये भी खत्म हुआ। दोनों तरफ के इस्लामी भाई से गुजारिश है करीब तशरीफ लाएं। स्कोर बोर्ड देखते हैं। बड़ा अच्छा मुकाबला किया हैदराबाद से आए हुए मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाइयों ने, मगर मदनी चैनल वाले आज आपको ये दे दें या उनको दे दूं? अच्छा, उनको देना है, मेहमान भी हैं। चलें तो मदरसतुल मदीना के इस्लामी भाई, बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए, हमारे सिलसिले को इज्जत बख्शी। आपका सफ़र अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, यही ज़हनी आजमाइश है। आज इंशाल्लाह ये घर जाते जाते कुछ किताबें भी लेकर जाएंगे। आप हैदराबाद के मकतबे पर जाकर भी खरीदारी कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्कोर बोर्ड। 8 नंबर मदरसतुल मदीना वालों ने लिए। मदनी चैनल वाले 12 नंबर, 4 नंबर से आगे बढ़ गए, 1 कदम आगे बढ़े हैं। अभी 1-2 मुकाबले मजीद जीतने हैं अगर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचना है। बहुत शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। अपनी जगह आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आइए, माशाल्लाह, मरहबा मरहबा, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
اللہ خوش رکھے آپ. السلام علیکم. ماشاء اللہ, مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب سانس پھول رہی ہے بھائی. اب وقفہ تو آج کوئی ہے ہی نہیں, مدنی گلدستے میں بیٹھ جاتے تھے, تو چلیں اب وقفہ دے دیتے ہیں. نعت خواہ اسلامی بھائی ہمیں کوئی اچھی سی نعت سنائیں, اور جو بقیہ 2 ٹیمیں رہ گئی ہیں وہ آ جائیں میرے ساتھ انشاءاللہ. ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور کچھ نعت شریف بھی سنتے ہیں. چلیں بھائی, صلو علی الحبیب. چلیں تشریف رکھیں, آواتی بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ. چلیں بھائی, نعت خواہ اسلامی بھائی نعت شریف سنائیں گے. ناظرین آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبرز آپ دیکھ رہے ہوں گے. انشاءاللہ نعت شریف کے بعد ہم کچھ کالیں بھی شامل کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آخری مقابلے کی طرف چلیں گے. خریداری ہو رہی ہے دانش بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نہ شد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا ہے, تجھ کو شہ دوسرا جانا. البحر علا والموج طغى, من بے کسو طوفان گوش ربا, من بے کسو طوفان گوش ربا, من بے کسو طوفان گوش ربا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار
لگا جانا جگراج کو تاج تورے سے سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا انا فی عطش وسخاک عطا اے گیسوئے پا اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم پر سنہارے رم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم پر سنہارے رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یا تین ویروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا الروح فدا کا فضد حرقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہیدو سرا جانا بس بس خامائے خان نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راہ پڑا جانا لم یا تین ویروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام حاجی شبیر احمد ہے، میں اسکاٹ لینڈ ایڈمرا سے بات کر رہا ہوں۔ میں وہ جو اسپیشل بھائی ہیں، وہ جو نبینا بھائی جنہوں نے پرچی اٹھائی ہے، ان کے لیے میں عمرے کی ٹکٹ پیش کرتا ہوں، اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار دن نصیب کی حاضر آمین۔ کال کرنے والے اسلامی بھائی بھی اشکبار ہو گئے ہیں۔ ایڈمبرا اسکاٹ لینڈ سے غالباً آپ نے کال کی ہے۔ اللہ اللہ، دیکھیں اس کو کہتے ہیں بلاوا، اس کو کہتے ہیں لگن۔ جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ کہاں کمل سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پر نظر کرم فرمائی، واللہ جس پر نظر کرم فرمائی، دیکھو جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میری بھی دل کی تمنا تھی کہ اللہ کرے میرے یہ تینوں خصوصی اسلامی بھائی، ان کی ہمت دیکھیں۔ یہ تو وہ مدنی ہیں، رشک آتا ہے انہیں دیکھ کر کے، نابینا ہونے کے باوجود درس نظامی مکمل کرنا۔ جو درس نظامی پڑھنے والے وہ جانتے ہیں یہ آسان پڑھائی نہیں ہے، اور اس بچے کی آپ عشق دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں۔ جب یہ میرے گلے لگے تو مجھے کان میں کہتے ہیں کہ مجھے جنت البقیع میں جانا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی سچا عشق عطا فرمائے، پیارے آقا کی یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ میں مرنا چاہتا ہوں گنبدِ خضرا کے سائے میں آقا، میں مرنا مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاں کی با ادب حاضری عطا فرمائے، با ادب زندگی عطا فرمائے، اور وہی آقا کے قدموں میں ہمیں مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے، جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے۔ جنہوں نے ٹکٹ کا اعلان کیا میں ان سے ایک اور گزارش کروں گا، ظاہر ہے یہ نابینا ہیں، اکیلے نہیں جا سکیں گے، اور ویسے بھی ہمارے وطن میں یہ قانون ہے کہ 40 سال سے چھوٹی عمر کے افراد اپنے گھر کے کسی فرد کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو شاید یہ ایک ٹکٹ اگر آپ دیں گے بھی تو یہ نہیں جا سکیں گے۔ آپ کو ایک اور کوشش کیجئے، ترکیب بن جائے تو میرا یہ بھائی یقیناً اپنی آنکھوں سے تو نہیں لیکن دل کی آنکھوں سے ضرور یہ انشاءاللہ میرے آقا کا روضہ دیکھیں گے۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری
واپس کر دے تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں. آپ کیا کہتے ہیں آج؟ اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے. ایمان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. جو اسلام بھائی بھی مدنی چینل پر سن رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ امیر اہل سنت کی اس تحریک کے ساتھ خالص ہو جائیں, بلا حساب و کتاب کی ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہیں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, سلامت رکھے. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ماشاءاللہ اتنی اچھی نیت کی ہے. آئیے اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. गुजरात कच्छ खां गुलरीअ गांव खां आदम सुमरो ॻाल्हाए रहियो आहियां. इंतज़ार जूं घड़ियूं ख़तम थियूं तव्हांखे ॾिसी इंतज़ार करे रहियासीं. अॼु ई तव्हांजो प्रोग्राम ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी आहे. तव्हांखे अलाह तबारक ताला मदनी चैनल खे अलाह तबारक ताला कामयाब ऐं कामरान रखे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी अगली कॉल दे दें. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मोहम्मद शहजाद अत्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ. आपका ये प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मखसूस इस्लामी भाई ही सिर्फ आते हैं सवाल जवाब के लिए. तो कोई ऐसी ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम किया जाए जिसमें आम इस्लामी भाई अवामुन्नास भी इस तरह इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके. जज़ाकल्लाहु खैरा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. इंशाअल्लाह आपके मशवरे हमारी मजलिस नोट कर रही है और वक्त मुनासिब पर उन पर जो इम्प्लीमेंट हो सकेगा, जो अमल दरामद हो सकेगा, उसको कोशिश की जाएगी. एक और कॉल दे दीजिए. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. डेरा बुख्ती बलोचिस्तान रोटी गैस फील्ड से अर्ज कर रहा हूँ. मुझे सिलसिला ज़हनी आज़माइश बहुत पसंद है. अल्लाह ताला मदनी चैनल को दिन 25वीं रात 24वीं तरक्की अता फरमाए. जज़ाकल्लाह. आपकी दुआओं का आपका बहुत शुक्रिया. मैसेजेस भी आप कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, हमें मशवरा भी दे सकते हैं. और आज माशाल्लाह ज़हनी आजमाइश सिलसिले में एक अनोखा मोड़ आया कि बग़ैर मुकाबला, बग़ैर कुछ समझिए कि अभी आगे बढ़े माशाल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई, खुसूसी इस्लामी भाई के लिए माशाल्लाह उम्रे का टिकट एक इस्लामी भाई ने ऐलान किया. अल्लाह करे वो हमें पहुंचा भी दें वो रकम. जैसा कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक और हो जाए क्योंकि इनके साथ भी किसी को जाना होगा, इनके घर के किसी फ़र्द को और अभी और भी मेरे खुसूसी इस्लामी भाई हैं. अल्लाह करे कोई ऐसी तरकीब बन जाए, ये मुकाबला ही आगे जाके जीत जाएं. सभी मेरे इस्लामी भाई हैं लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ज़्यादा हमदर्दी इन सबसे है. बहरहाल अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए. ये टिकट मिले ना मिले, सच्ची बात यह है कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत. पैसे वाले सारे मदीने नहीं जा सकते, याद रखिएगा. बड़े करोड़पति देखे हैं, सारी दुनिया देखी है, मदीना नहीं देखा. और बड़े ऐसे गरीब देखे हैं जिनको आका ने बार बार मदीने बुलाया. कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत. कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं. बस आका की बारगाह में अपनी तड़प का इजहार करते रहें, बिलकते रहें, तड़पते रहें. ज़रूर ज़रूर बुलावा आएगा इंशाअल्लाह. आइए आखिरी मुकाबला बाकी है, उसको शुरू करते हैं. ज़हनी आज़माइश सीज़न 5 का. आप सबका बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह. साथ ले जाएं इस्लामी भाई को माशाअल्लाह. मरहबा. सल्लु अलल हबीब. मदीना मुझे सवालात भिजवा दीजिए आखिरी मुकाबले के. जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह. मकतबतुल मदीना और आईटी मजलिस. वैसे उस कॉल ने सारा मूड ही तब्दील कर दिया है. जी तो नहीं चाह रहा अभी आगे सिलसिला करने को. मेरा तो जी चाह रहा था नात ख़्वानी चलने देते, कुछ मदीने की बातें होती रहती, कुछ आंसू बहते रहते. बहरहाल चूंकि हमने सिलसिला ख़त्म भी करना है और हमारे नाज़रीन भी मुंतज़िर होंगे कि मकतबतुल मदीना और आईटी में से कौन से इस्लामी भाई आगे जाते हैं. आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए इस सवाल का. जी अब पहला सवाल होगा, याद रहे कि 3-3 सवाल होने हैं और उसमें आपने जवाब देना है. ये बताइए आला हजरत
रहमत उल्लाह ताला अलैह के कोई 3 खलीफा के नाम बताएं। सबसे पहले जो खलीफा है, मदीना, एक मिनट, सवाल तब्दील करना है मुझे, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई है तो सवाल में तब्दील करूंगा। आपने जवाब नहीं दिया ताकि वो जवाब बाकी रहे। जी बताइए, बावुजू सोने की क्या फजीलत है? अगर बावजू सोने से अगर उसका इंतकाल हो जाता तो वो शहीद कहलाएगा। शहीद। इसके अलावा भी एक फजीलत है कि वो जो सोता रहेगा उस वक्त क्या होगा? उसके अपना नामे अमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। थोड़ा सा इसको ठीक कर लें। बावजू सोने वाले के अगर इंतकाल हो जाए तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है, यह भी फजीलत है। और जैसे आपने फरमाया कि उसको नेकियां मिलेंगी, जो मेरे पास फजीलत लिखी है कि बावजू सोने वाला रोजा रखकर इबादत करने वाले की तरह है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जवाब तो इन्होंने भी ठीक दिया है। अच्छा, बताया गया कि ये सवालात आपको दिए गए थे तो इसी में से आपको जवाब देना था, जवाब गलत हो गया है। जी जनाब, बारी है हमारे आईटी वालों की। बताइए, क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि जब किसी को किसी से हसद ना होगा? मशवरा जारी है। जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नुज़ूल के बाद क़यामत से पहले ऐसा वक्त आएगा जब कीना, हसद, बुग़्ज़ वगैरह ख़त्म हो जाएगा, तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि लोगों के दिलों से दुनिया की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। किसी के दिल में दुनिया की मोहब्बत ना रहेगी, इसलिए ये बीमारियां भी निकल जाएंगी। दिल की जो बीमारियां है, जवाब दुरुस्त है। आपको क्लियर कर दूं कि आपका सवाल क्यों तब्दील किया था कि गलती से वो सफर है मगर अकेले का सवाल है, तो हो सकता है वो सवाल किसी नंबर के पीछे छुपा हो सकता है आपको ही वापस आ जाए, तो उस वक्त आप जवाब दे दीजिएगा। अब बारी है, मैंने कहा ना, वो पूरा मूड ही तब्दील हो गया उस कलाम से और उस सवाल से, तो बहरहाल थोड़ी देर मुझे भी लगेगी वापस आने में। वो कौन से सहाबी हैं जिन पर कातिलाना हमला हुआ, उसके बावजूद भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज की तलकीन फरमाई? हजरत उमर फारूक। सैयदुना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त है। चले जनाब, 2 नंबर हासिल कर लिए। बारी है हमारे आईटी वालों से। सवाल है, लंबी उम्र पाने का कोई राज बता दें। देखो नाजरीन, आज आपको कोई राज मिलने वाला है, सारे ही चाहते हैं लंबी उम्र मिल जाए। लंबी उम्र पाने का कोई राज बताएं। जी, हज़रत इमाम अस्माई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक देहाती को देखा कि जिनकी उम्र 120 साल थी। मैंने उनसे पूछा कि इसका राज क्या है, तो उन्होंने फरमाया, मैं हसद से बचता रहा, ये उसी की बरकत है। हसद ना कीजिए, इंशाअल्लाह उम्र तवील हो जाएगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हसद वाकई घुला देता है ना इंसान को। उम्र तवील ना भी हो तो छोटी उम्र भी रहे और बंदा घुलता रहे, कुड़ता रहे। हसद से पाक हो जाइए। चले जनाब, एक सवाल और है, जिसकी पेशानी सजदे में गर्द आलूद हो, उसकी फजीलत क्या है? जब तक उसके माथे पे गर्द लगी रहेगी तो उसके नाम अमल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। थोड़ा सा पूरा कीजिए, जो पूरा जुमला है वो आप करते नहीं, मफहूम बयान करते हैं। यानी गर्द जब तक उसके माथे साफ नहीं होगी उस वक्त तक उसे, जिस शख्स की पेशानी पर सजदे की हालत में मट्टी लग जाए और उसको साफ ना करे, जब तक वो लगी रहेगी उसके लिए नेकियां लिखी जाती रहेंगी। और वक्त खत्म हो गया है, पूरा कर दें जुमला। जी
حدیث پاک کا مفہوم ہے جب تک اس کی پیشانی پر نماز کے سجدے کا نشان رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. پھر غلطی ہو گئی ہے. آئی ٹی والوں سے سوال, جنتیوں کو کھانا کس طرح ملے گا؟ جنت میں جانے کی تیاری کیجئے, سنیے جنتیوں کو کھانا کس طرح ملے گا. جی, جنتیوں کو نہایت عمدہ اور لذیذ کھانے ملیں گے. جو کچھ وہ چاہیں گے ان کے پاس موجود ہو جایا کرے گا. جو کچھ چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. جواب درست ہے. چلے جناب, تینوں جواب آئی ٹی والوں نے ٹھیک دے دیے ہیں. چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھنا ہوگا کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. مکتبۃ المدینہ روزانہ ہمیں کتابیں تو دیتے ہیں لیکن آج یہ خود لگتا ہے کتابیں لے کے جانے کے موڈ میں ہیں. دکھائیے اسکور بورڈ. جی 2 نمبر ہیں مکتبے والوں کے, 6 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مقابلہ اب کہاں تک جاتا ہے. 2 اشعار پوچھے جائیں گے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے خصوصی اسلامی بھائی کو, ان کے آنسو نہیں رک رہے, اب تک مدینے کی یاد میں گم ہیں. اللہ 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 تعالیٰ مزید ذوق عطا فرمائے, جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی, تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت. تیرے دامان رحمت کی کھلے گی حشر میں وسعت. مکتبے والوں کچھ کتاب بیچتے پڑھ بھی لیا کرو. تیاری تو کی ہوگی, لگتا ہے کہ یہ کلام رہ گیا ہوگا. وہ آ کر چھپے گا جو گناہگار اور برا ہوگا. چلے جناب, طالب دنیا نے تو طلب لندن ہے کیا, جاپان کیا. دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا. دیوانوں نے حق سے طلب طیبہ کا ریگستان کیا. جواب درست ہے. رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے. دیکھ دین کی خاطر حسین نے سر اپنا قربان کیا. میں بھی یہی سوچ رہا تھا آپ یہی جواب دیں گے, لیکن یہ اس سے ملتا جلتا شعر ہے جو آپ نے مکمل کیا ہے نا. پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا. میں نے پوچھا تھا رونا مصیبت کا مت رو تو پیارے نبی کے دیوانے, کرب و بلا والے شہزادوں پر بھی تو نے نہ دھیان دیا. جواب پھر غلط ہو گیا ہے. باری ہے ہمارے آئی ٹی والوں سے. شمع طیبہ سے میں پرواہ نہ رہوں کب تک دور. ہائے ہائے ہائے, امام اہل سنت. شمع طیبہ سے میں پرواہ نہ رہوں کب تک دور. ہاں جلا دے شرر آتش پنہا. ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو. جواب یہ بھی درست ہے. چلے جناب, اشعار میں بھی کوئی غلطی نہیں کی ہے. آئی ٹی والوں نے کمپیوٹر کی طرح جواب دے رہے ہیں. شعبہ بھی ان کا کمپیوٹر والا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کو. چلیں جناب, 2 نمبر ہیں مکتبۃ المدینہ والوں کے. 2 اور 2 تو 4 ہوتے ہیں بھائی. لگتا ہے سارے آج جذبات میں ہیں. اور آئی ٹی والوں کے نمبر بتا دو بھائی ٹھیک کر کے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیوانے روتے رہو, لگتا ہے آپ کا کام آج کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. ان کی والدہ حیات ماشاءاللہ. آپ کو مبارک ہو. ان اسلامی بھائی کی پھر کال آئی ہے, آپ کی والدہ کے لیے بھی ٹکٹ کا اعلان کر دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کو کہتے ہیں تڑپ, اس کو کہتے ہیں بلاوا. ماشاءاللہ. امی حضور کے ساتھ جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی والدہ بھی یہ سلسلہ دیکھ رہی ہوں. ان سے بھی گزارش ہے آپ بھی ان کے لیے دعا کیجئے گا جنہوں نے آپ کے لیے یہ انعام کا اعلان کیا ہے. ماشاءاللہ ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے. ماشاءاللہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان اسلامی بھائی کو بھی خوش رکھے, سلامت رکھے. نہ جانے کتنی دعائیں آپ کو ملیں گی. میرے ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں ہمارے ایک اور 2 خصوصی اسلامی بیٹھے ہیں, یقیناً وہ بھی تڑپ رہے ہوں گے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ابھی تو مقابلہ آگے بڑھتا جائے گا. اب باری ہے اشعار کی. ٹھیک ہے جناب, اشعار تو ہو گئے. اب باری ہے فقہی پہیلیوں کی. اسکور بورڈ ٹھیک کر لیا بھائی, دکھا دیں. جی 4 اور 10, 6 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. اچھا ابھی بھی غلط ہے. چلے بھائی سارے دیوانے ہیں.
درود پاک پڑھ لیں بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے پہنچا دیا لگتا ہے بھائی سب. دھیان. چلیں ہم مقابلہ آگے چلاتے ہیں, آپ اسکور کو ٹھیک کر لیجئے گا. فقہی پہیلیاں اب ہمارا سیگمنٹ ہے. 4 نمبر کا یہ سوال ہوگا. اشارہ لیں گے تو 2 نمبر مل جائیں گے, بغیر اشارے کے جواب دیں گے اور غلط دیں گے تو کوئی نمبر نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جناب. اب باری ہے مکتبۃ المدینہ والوں سے. وہ کون سا عضو ہے جو وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ امیزنگ کوسچن. اللہ اللہ اللہ. آج تک تو 3 بار دھوتے تھے, یہ کون سا عضو آ گیا, پارٹ آف دا باڈی ہے جو وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. دونوں ہاتھ. جی ناظرین, دونوں ہاتھ یہ کہہ رہے ہیں. پہلے ہاتھ ہم شروع میں دھوتے ہیں, پھر جب کونیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں تو پھر وہ 3 بار دھوئے جاتے ہیں. جواب بالکل درست ہے. 4 نمبر حاصل کر لیے ہیں. آئی ٹی والے اگر غلطی کریں تو شاید مقابلہ قریب آ جائے گا. جواب صحیح دے کر پھر فاصلہ بڑھا لیں گے. وہ کون ہے جس کو عمرہ مکمل کرنے کے بعد بھی حلق کروانا جائز نہیں؟ بڑا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. عمرے کے بعد تو حلق کروایا جاتا ہے. چاہیں تو اشارہ لے لیں, چاہیں تو جواب دے دیں. عورت اگر عمرہ مکمل کرے تو اس کو حلق کروانا جائز نہیں ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اللہ اللہ اللہ. واقعی آج آئی ٹی والے کوئی زبردست سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے آئے ہیں اور جواب صحیح پہ صحیح دیے جا رہے ہیں. اب چلنا ہوگا ہمارے کمپیوٹر کی طرف کہ ہماری مجلس کا کمپیوٹر آج کچھ گڑبڑ کر رہا ہے. بتائیے جناب اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے؟ جی 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں ہمارے مکتبۃ المدینہ والوں نے. جی شعر کوئی بھی صحیح نہیں سنا سکے تھے. اور 14 نمبر ہیں مجلس آئی ٹی والوں کے. سفر آگے کی طرف طے ہو رہا ہے. مکتبے والے آج لگتا ہے خود ہی خریداری کریں گے. مکتبے والوں سے گزارش ہے ایک یہاں آ جائیں اور ایک اسلامی بھائی یہاں آ جائیں. کوئی شعر پوچھا جائے, کوئی سوال پوچھا جائے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے. چلے سب جو درست جواب دیں گے تو ماہ رضا کی الحمدللہ عز و جل بہاریں ہیں. تو پورا ایک پیکج انشاءاللہ عز و جل دیا جائے گا جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشادات کا مجموعہ, ملفوظات اعلیٰ حضرت کے مکمل 4 حصے, امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر کردہ سیرت اعلیٰ حضرت پر جو 2 رسالے ہیں, بریلی سے مدینہ اور تذکرہ امام احمد رضا, اور سیرت اعلیٰ حضرت پر ایک نظر. یہ ڈی وی ڈی انشاءاللہ یہ پورا مجموعہ انہیں پیش کیا جائے گا. کیا بات ہے, آج تو آپ کا دریائے سخاوت عروج پر ہے. 4 چیزیں ایک سوال پر. کیا سوال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا سوال بھی ایسے ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت ہی کی بات کر لیتے ہیں. امام اہل سنت بریلی شریف میں پیدا ہوئے یہ تو سب جانتے ہیں. اس محلے کا نام بتائے جہاں آپ کی ولادت ہوئی ہے. اور ایک سوال اس میں اضافہ کروں گا, اس محلے کا نام بھی بتائیں گے اور آج جو مزار شریف بریلی شریف میں ہے اس محلے کا نام بھی بتائیں گے. پیدائش کا محلہ بھی بتائیں گے اور مزار شریف کا محلہ بھی بتائیں گے. ہاں تھوڑا کافی ہاتھ بلند ہوئے تھے, اب ایک ہی ہاتھ بلند ہے, باقی نیچے ہو گئے. دیکھیں جس کا بلند ہے اس کو دے دیں بھائی. 2 محلے بتانے بھائی. تھوڑا آگے آ جائیں, ادھر آ جائیں, ادھر آ کے جواب دیں. جی آج اعلیٰ حضرت کا مزار فیض الانوار جہاں پر موجود ہے محلہ سوداگران, اور جس محلے میں آپ کی قدر ہوگی وہ محلہ جسمانی. جی دوبارہ مائک میرا خیال بٹن آف ہے, دوبارہ آن کر لیجئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار فیض الانوار ابھی جس جگہ موجود ہے وہ محلہ سوداگران, اور جس محلے میں ولادت ہوئی تھی وہ محلہ جسولی. بریلی شریف کے محلہ جسولی میں ولادت ہوئی. محلہ سوداگران بریلی شریف میں جو علاقہ ہے وہاں اعلیٰ حضرت کا مزار موجود ہے. اور آج مدنی چینل کے ناظرین کو ایک راز کی بات بتاؤں. راز کی تو نہیں ہے لیکن شاید آپ کے لیے نئی بات ہو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا ایڈریس ہم کیا کہتے ہیں؟ دانش بھائی جانتے ہیں آپ؟ ذرا بتائیں مائک پہ. محلہ سوداگران. محلہ سوداگران, پرانی سبزی منڈی کراچی. محلہ سوداگران اس علاقے کا نام نہیں تھا. میرے امیر اہل سنت کا اعلیٰ حضرت سے پیار دیکھیں کہ اس محلے کا نام آپ نے محلہ سوداگران رکھا, کیونکہ آج اعلیٰ حضرت کا مزار محلہ سوداگران میں ہے. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت
ऐसा लगता है कि आला हजरत का प्यार जाम भर भर के पिलाते हैं। जब भी फैज़ान मदीना का नाम लिया जाए, मोहल्ला सौदागरान कहा जाए, जब से फैज़ान मदीना नहीं बना था उस वक्त इस इलाके को कोई मोहल्ला सौदागरान नहीं कहता था। आज नाज़रीन को यह भी पता चला, जवाब इनका दुरुस्त है माशाअल्लाह। आज तो ये 2600 की किताबें भी ले जाएंगे और आपकी तरफ से और किताबें भी ले जा रहे हैं माशाअल्लाह। अब हाजी साहब इतनी सारी किताबें ये लेंगे मकतबतुल मदीना से, इसे पढ़ेंगे, तकसीम करेंगे, क्या तरकीब होगी इनसे मालूम करते हैं। इंशाल्लाह पढ़ूंगा भी और इंशाल्लाह तकसीम भी करूंगा इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा मरहबा, तशरीफ रखें। अब बारी है तीसरे सेगमेंट की और ये हमारा आखिरी सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? सफर है मगर अकेले। अच्छा, तब्दीली पहले से हो गई है माशाअल्लाह, बड़े फास्ट हो गए भाई। चले जनाब, बगैर कहे हो गए हैं। चले 6 नंबर दिखाए जाएंगे आपको और आपने उसमें जवाब देना है। नंबर्स दिखाइए स्क्रीन पर। मकतबे वाले बताइए कौन सा नंबर आप पसंद करेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर जी, बताइए 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? सबसे पहले खाना-ए काबा की बुनियाद किसने रखी थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। हजरत सैयदुना आदम सफीउल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। 2 नंबर ले लिए। बारी है हमारे आईटी वालों की। गालिबन अब तक कोई गलती नहीं की है। बताइए 3 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद माजिद का नाम बताएं। इनका नाम, इमाम आजम का नाम नौमान बिन साबित है और वालिद साहब का नाम हजरत साबित। सैयदुना साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। चलें भाई मकतबे वालों। 1 नंबर जी, 1 नंबर। 1 नंबर आ गया। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछ के रोक लिया था। अब जवाब दे दीजिए। आला हजरत के कोई 3 खलीफा के नाम बताएं, मगर आपके वो साथी शायद आपसे जुदा हो गए जिनको वो 3 खलीफा के नाम पता थे। आपको अकेले अब ये जवाब देना है। थोड़ा गौर करें तो आ जाएंगे यार। इनकी किताबें भी आपके पास मौजूद हैं। मकतबतुल मदीना की मजलिस को भी किताबों का जरा मजबूत मुताला करवाना पड़ेगा। उम्मीद है कि हमारे जिम्मेदार देख रहे होंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह के बहुत प्यारे प्यारे खलीफा। सबसे पहले तो हमें उसका नाम याद होना चाहिए जो हमारे दादा पीर हैं, जिनका फैज़ हम पर जारी है। मौलाना सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, फिर मौलाना ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, साहिब बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैह रहमा, मौलाना हशमत अली खान, फिर हज़रत अल्लामा अबू यूसुफ मोहम्मद शरीफ कोटलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मद्दाहुल हबीब हज़रत मौलाना जमीलुर रहमान। सुभान अल्लाह, कैसे प्यारे प्यारे चमकते सितारे हैं। गलती हो गई है, मुझे बताया जा रहा है कि कॉल सिलसिले में शामिल करनी है। चलें जनाब, शामिल कर लेते हैं। सुनाइए कॉल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अंतर इकबाल अफ्तारी जद्दा शरीफ से बोल रहा हूँ। माशाअल्लाह। और मैं दूसरे जो दोस्त ने टिकट एक आदमी को दिया है, अब्दुल्ला भी भाई ने दूसरे आदमी के लिए टिकट का बोला, तो मैं इंशाअल्लाह अपनी तरफ से टिकट अनायत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो आपको माशाअल्लाह, आपके लिए उम्रे का टिकट आ गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुबारक हो माशाअल्लाह। देखिए ये तो बोल भी नहीं पाते, आए हाय, ये भी रोना शुरू हो गए हैं। हमारे एक और खुसूसी भी पीछे बैठे हैं, वो गालिबन पैर से उनको प्रॉब्लम है, लेकिन ये हमारे मेरा ख्याल है गूंगे और बहरे इस्लामी भाई हैं। अब ज़ाहिर है ये भी अकेले कैसे जाएंगे। अब आपने जद्दा से टिकट की है तो मैं आपको भी अर्ज़ करूंगा कि इनके लिए भी एक और टिकट का इंतजाम करें ताकि इनके घर का कोई फ़र्द इनके साथ जाए। मेरा तीसरा खुसूसी इस्लामी भाई भी मौजूद है, इनके एक मुतरज्जिम भी हैं। अल्लाह करे कि कोई ऐसी सूरत बने। मेरी तो ख्वाहिश है जितने यहाँ सब मदीने पहुँच जाए भाई। आपकी मेहरबानी, आपने हमारी बात सुनी और आपने ऐलान किया। हमारी मजलिस से रब्ता कर लीजिए और रब्ता करके आप जो है वो अपने नंबर्स वगैरह दीजिए ताकि आपसे टिकट वगैरह हम जो है वो हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके रिज़्क़े हलाल में बरकत अता फरमाए। अगली दिखाइए, स्क्रीन दिखाइए जनाब। उम्रे के टिकट बट रहे हैं माशाल्लाह आज तो हमारे सिलसिले में। चलें जनाब, 2, 4 और 5 जी। नंबर 4 बताइए, 4 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है?
करोड़ों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक अलैहि रहमा का मजार शरीफ कहां वाक़ है? सैयदुना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मजार शरीफ कहां है? मदीने में। कब्रिस्तान का नाम बताइए। जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी में जवाब दुरुस्त है। जी, बड़े आशिक मदीना इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो अजीम हस्ती हैं कि आप मदीने ही में क़याम फरमाते और नंगे पैर रहा करते। मदीना मुनव्वरा में आप चप्पल नहीं पहना करते थे। क्या उनसे मदीना मुनव्वरा से मोहब्बत। जी जनाब, 2 नंबर बाकी रह गए हैं, आईटी वाले और मकतबे वाले। जी मकतबे वालों 5 नंबर। मुझे याद है आप आखिरी सवाल से पिछले सिलसिले में रह गए थे, अगर आज फर्क बढ़ गया है। 5 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? ओए होए होए होए, गोश्त के कितने अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते? 22 अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते। बड़ा मुश्किल सवाल था, जवाब दुरुस्त दे दिया है। 22 ऐसे अज्जा हैं जो नहीं खाए जाते। आजकल तो इंसान कहता है सब कुछ ही खा जाओ, मालूम होना चाहिए वो कौन से 22 अज्जा हैं। मकतबतुल मदीना की किताबें पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इससे ये मालूमात भी हासिल हो जाएंगी। आखिरी सवाल, नंबर नहीं पूछेंगे, हम आपको बताएंगे। बताइए सवाल। जी 2 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? किस मकाम पर मांगी जाने वाली दुआ पर आमीन कहने के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर हैं? मकाम मुस्तजाब पर। मुस्तजाब पर जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें जनाब, माशाअल्लाह गालिबन आईटी वालों ने कोई गलती नहीं की है पूरे सिलसिले में। पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे सिलसिले में कोई गलती नहीं की है माशाअल्लाह। चले मकतबे वाले यहां आ जाएं, आईटी वाले यहां आ जाएं। बड़ा अच्छा मुकाबला किया हमारे मकतबे वालों ने, बल्कि हमारे पूरे सिलसिले में हमारा साथ दे रहे हैं। रोजाना बस्ता लगता है, इस पर भी आते हैं। अल्लाह आपका आना कबूल कीजिए। अपना ही मकतबा है, जाके खुद ही खरीदारी कर लें, जैसे चाहे खरीदारी कर लें। माशाअल्लाह मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कोशिश की कि आज वक्त थोड़ा ज़्यादा ले लिया आपका, लेकिन 3-3 मुकाबले करने पड़े और 3 टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए नहीं बल्कि 1 कदम आगे बढ़ गई हैं। कल इनका मुकाबला होगा और खुसूसी इस्लामी भाई माशाअल्लाह आज तो वैसे ही जीत गई है, आंखें भी आंसू भी बहा रहे हैं। 2 इस्लामी भाइयों को तो उम्रे का टिकट मिल गया माशाअल्लाह, इन दोनों को, बल्कि हमारे तीसरे को भी ले आए माशाअल्लाह। आ जाएं ताकि हम इख्तिताम जो है वो इंशाअल्लाह सबके साथ करते हैं। आ जाएं माशाअल्लाह, मरहबा। कल इंशाअल्लाह मदनी चैनल का मुकाबला होगा हमारे नातख्वां इस्लामी भाइयों से और आईटी का मुकाबला होगा हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों से। अब देखना यह है कि यह मुकाबला आगे बढ़ता कैसे है और फिर जो दोनों में से जो जीतेंगे वो पहुंचेंगे आगे इंशाअल्लाह क्वार्टर फाइनल के लिए। कल हमें सेलेक्ट करना है वो टीम और माशाअल्लाह मुबारक हो आज हमारे खुसूसी इस्लामी भाइयों को भी कि 2 इस्लामी भाइयों के तो माशाअल्लाह टिकट आ गए। आप उनके लिए दुआ भी कीजिएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। आगे मुकाबला चलता है, क्या मालूम खुसूसी इस्लामी भाई ही ये सिलसिला भी जीत के चले जाएं, मगर आईटी वालों ने आज कई इस्लामी भाइयों के लिए अलार्म बजा दिया है, अब तक कोई गलती नहीं की है। बहरहाल कल मुकाबला होगा इंशाअल्लाह रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। याद रहे कि फैज़ान आला हजरत माशाअल्लाह तकरीबन 8 बजे के करीब ये सिलसिला शुरू हो जाता है और उसके बाद हमारा सिलसिला शुरू होगा। आखिर में हमने आज सवाल पूछा था सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप किस सन और किस महीने में नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशान नबूवत में रुखसत होकर तशरीफ लाई थी? शव्वाल का महीना था सन 2 हिजरी। तो याद रहे बीबी आयशा का ये फरमान भी है कि रुखसती अपनी बच्चियों की शव्वाल में की जाए क्योंकि मेरी रुखसती उस महीने में हुई थी। तो बहरहाल नाम मैं बता रहा हूं जिन्होंने सही जवाब दिए उनमें से 26 के बिलाल बाबुल मदीना से, बिनते सरदार बाबुल मदीना, गुलाम मुस्तफ़ा सरदाराबाद, उम्मे अहमद बाबुल मदीना, अबू अहमद अत्तारी हाफिजाबाद, कामरान अत्तारी कुवैत, बिनते इलियास अत्तारिया बाबुल मदीना, उमर फारूक अत्तारी डेरा गाजी खान, मिलाद रजा बाबुल मदीना, आसिफ इस्लाम बाबुल मदीना, उम्मे नासिर यूके, अनस अली जर्मनी, उम्मे नूर हुसैन यूके, वसीम कुरैशी अत्तारी बंबई हिंद, सुल्तान अत्तारी जड़ावाला, बिनते मुश्ताक यूके, अफजल अत्तारी गुजरावाला, अकरम शाह अत्तारी बाबुल मदीना, बिनते मोहम्मद फारूक स्पेन, बिनते तालिब अत्तारी बाबुल मदीना, मोहम्मद अबरार अत्तारी वाह कैंट, ताहिर रजा अत्तारी बाबुल मदीना, उस्मान अत्तारी बाबुल मदीना, बिनते अरशद खानेवाल, बिनते तारिक मरकजुल औलिया, हसीब आरिफ वाला। अब देखते हैं कि इनमें से किन को आज हम मदनी चेक भिजवाएंगे जो आप तक लिफाफे के जरिए पहुंचेगा और देखते हैं ये नाम किसका आता है। जी हाफिजाबाद के अबू अहमद अत्तारी इंशाअल्लाह आप तक बजरिया डाक
اللہ نے چاہا ہم آپ کا یہ مدنی چیک پہنچائیں گے. آپ جلدی جلدی ہمیں اپنا نام، اپنا ایڈریس، اپنا شناختی نمبر اسی نمبر پر میسج کر دیجئے تو انشاءاللہ ابو احمد اتاری جو حافظ آباد سے ہیں آپ کو انشاءاللہ عز و جل آپ کا مدنی چیک پہنچایا جائے گا. جزاک اللہ خیرہ. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جی کس کے لیے؟ ماشاءاللہ ہمارے تیر سے اسلامی بھائی کو بھی مبارک ہو. ماشاءاللہ، ارے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے. ہمارے اسلامی بھائی نے آپ کے لیے بھی عمرے کے ٹکٹ کا مجھے پیغام بھجوا دیا ہے. تو خصوصی اسلامی بھائی تو پرچی بھی نہ نکلی اور پہلے ہی پہنچ گئے. سبحان اللہ. اللہ خوش رکھے، آپ سب کو بھی خوش رکھے جنہوں نے نیتیں کی ہیں. اب میری یہ دعا ہے اللہ کرے ان کو ویزے بھی مل جائیں. یہ مدینہ آئے ہائے ہائے آنکھوں سے آنسو. ابھی تو خبر ملی ہے. تیری قسمت رش کا رہا ہے، تیری قسمت رش کا رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے. آہ جاتا ہے مجھ کو رلا کر او زائرہ، جاتا ہے مجھ کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا. سائیں بھائی ان کے ساتھی ہیں، ہمیں ترجمہ کر کے ان کی باتیں سناتے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں. اللہ کرے یہ بھی پہنچ جائیں کیونکہ ان کو وہاں بھی ضرورت پڑے گی. اور میرے ان دو اسلامی بھائیوں کو ظاہر اکیلے جانا بھی مشکل ہوگا، ان کے ساتھ کوئی ہوں گے تو یہ ان کو ویزا لگے گا. بہرحال اسی کا نام بلاوا ہے، حاضری ہوگی تو پہنچ جائیں گے. صرف اعلان پر بھی بلاوا نہیں آتا، یاد رکھیے. پاپا کہتے ہیں نا جب تک مدینے پہنچ نہ جائیں، مدینے پہنچ کر ایک ٹھنڈی سانس نہ لے لیں جب تک نہیں معلوم کہ پہنچتے ہیں کہ نہیں. بہرحال یہاں تک پہنچیں تو آگے بھی پہنچیں گے انشاءاللہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ رات تقریباً 10 بجے ذہنی آزمائش کا ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. مبارک ہو. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں. علم کا شوق جو رکھتے ہیں وہ آتے یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے. The knowledge is light. The knowledge is light. The knowledge is light. احمد رضا احمد رضا کیا بات ہے تیری. تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی. شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی. احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں. آج کے سلسلے کی ابتدا ہم قرآن پاک میں بیان کردہ ایک واقعے کو سننے سے کریں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور ان سے مثال بیان کرو اس شہر والوں کی، انطاکیہ کی بستی. یہاں بہت سے ایسے لوگ رہا کرتے تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری جن میں ایک کا نام صادق اور ایک کا نام صدوق، ان کو انطاکیہ کی بستی میں بھیجا اور وہاں جا کر انطاکیہ کی بستی میں رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دو. میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین جو
بد مذہبوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، بد مذہبوں کی گفتگو بھی سن لیتے ہیں، وہ اولیاء کے بارے میں زبان درازی کریں تو بھی سن لیتے ہیں، وہ